قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. یہاں بھی دو چیزوں کا جوڑ بڑا سمجھنے والا ہے. فرمایا اے لوگو، میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کے امر سے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول آیا ہوں. کون سا اللہ؟ اب اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول آیا ہوں. کون اللہ؟ وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی ساری کائنات کا مالک ہے. میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں. میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں جو زمین و آسمان کی ساری کائنات، ساری زمین و آسمان کی مملکت کا ملک، مملکت کا خالق و مالک ہے. تو تعارف یہ کرایا کہ جو زمین و آسمان کی کائنات اور مملکت کا مالک ہے اس کا نمائندہ. سمجھانا مقصود یہ تھا کہ وہ رب جس کی مملکت جب تک زمین ہے قائم ہے، جب تک آسمانی کائنات ہے جس کی مملکت قائم ہے، جس کی مملکت کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، زمین اور آسمانوں کی بقا تک اور ان کے بعد بھی جو مالک اس کی مملکت قائم ہے. میں چونکہ اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، لہذا جب تک زمین و آسمان رہیں گے تب تک میں رسول رہوں گا. اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی رسالت کو اپنی مملکت کے ساتھ جوڑ دیا. ایک نئی تفسیر ہے، اس آیت کی نئی تفسیر ہے اور اصل تفسیر ہے. قرآن کا فرمان ہی یہی ہے، اصل تفسیر ہی یہ ہے. حضور کی رسالت کے دائرے کو اللہ نے اپنی مملکت کے دائرے کے ساتھ جوڑ دیا. فرمایا لوگوں، جیسے کوئی امبیسڈر کہے، جیسے کوئی امبیسڈر کہے کہ میں کینیا کا امبیسڈر نہیں ہوں، میں سورینام کا امبیسڈر نہیں ہوں، میں برطانیہ کا امبیسڈر ہوں، پاکستان میں بولے میں امریکہ کا امبیسڈر ہوں. تو وہ جو برطانیہ امریکہ کا امبیسڈر ہونا بتا رہا ہے وہ اپنی امبیسڈرشپ کی طاقت بتا رہا ہے، تاکہ جب میں بولوں گا تو سمجھو میں نہیں بول رہا، وہ امریکہ بول رہا ہے. برطانیہ کا امبیسڈر کہے گا ہائی کمیشن جب میں بولوں گا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بول رہا ہے، برطانیہ نہیں بول رہا. جب سفیر بولتا ہے تو وہ ملک بولتا ہے، سفیر بولتا ہے تو وہ ملک بولتا ہے. آقا فرما رہے ہیں لوگوں، میں اس رب کا امبیسڈر بن کے آیا ہوں. نبی سفیر ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، نبی اللہ کا دنیا میں سفیر ہوتا ہے. میں اس رب کا سفیر بن کے آیا ہوں جو زمین و آسمان کی ساری مملکت کا خدا ہے. تو جہاں جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں وہاں تک اس سفیر کی مصطفائی ہے. وہاں وہاں تک اس کی مملکت ہے، وہاں وہاں تک میری سفارت ہے، سفارت ہے، رسالت ہے. اب اگر کوئی حضور کے بعد کسی کو نیا نبی اور رسول ماننا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول کے بعد کسی کو رسول بنانے سے پہلے کوئی نیا خدا بنا لے، پہلے کوئی نئی مملکت کا مالک بنائے، خدا بنائے. اور اگر وہ خدا ہے تو اس کا سفیر بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے. اور جہاں جہاں تک اور جب جب تک وہ خدا ہے تب تب تک وہ مصطفیٰ ہے. لہذا جس طرح اس کی خدائی کے ہوتے ہوئے کوئی خدا ذلی بروزی بھی نہیں ہو سکتا، اس طرح مصطفیٰ کی سفارت اور رسالت کے ہوتے ہوئے اور مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی ذلی بروزی بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہے تو یہ بھی ہے، اور اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں. سن لیں، آپ کو نہیں گھبرانے کی ضرورت، میں ذمہ دار ہوں جملے کا، میں ذمہ دار ہوں. وہ ہے اب قانون یہ ہے، مملکت الہیہ اور رسالت ختم رسالت محمدی کے جوڑ میں اب قانون یہ ہے کہ وہ ہے مملکت کے ساتھ تو یہ بھی ہے رسالت کے ساتھ، اور اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں. حاضرین محترم، اب میں چونکہ آیات کے مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بہت میں نے بتایا تھا 100 سے زائد آیات میں
مضمون آیا ہے ختم نبوت کا۔ تو اس طرح کی آیات ہیں، میں صرف بطور نمونہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں ذکر کیا نبوت کا، نقطہ سن لیں آخری، چونکہ آیات کا حصہ ختم کر رہا ہوں، اللہ پاک نے جہاں ذکر کیا نبوت کا، رسالت کا، وحی کا، یاد رکھ لیں وہاں قبل کا ذکر آیا ہے حضور کے ریفرنس سے۔ پورے قرآن میں یہ اتھارٹیٹو بات ذہن میں رکھ لیں، الحم سے والناس تک حضور کے من بعد کا ذکر نہیں آیا، بس ختم ہو گئے۔ جو آدمی اس کے بعد کوئی اعلان کرے تو وہ پہلے قرآن کو منسوخ ہونے کا اعلان کرے۔ پورا قرآن اگر اٹھا کے دیکھیں پورے قرآن کو تو جہاں بھی ذکر آیا ہے من قبل ہے، من بعد میری برات من بعد نوح ہے کہ نوح کے بعد آئے نبی، مگر حضور کے بعد کا نہیں ہے۔ اب میں صرف آیتوں کے حصے پڑھ دوں گا آپ کو صرف نمونہ سمجھانے کے لیے، اور اس نقطے پر آیات قرآنی کا مضمون ختم کرتے ہیں۔ مثلا فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ انعام۔ آپ صرف قبلک کے لفظ کو سنتے آئے، میں ہر ایک کا ترجمہ نہیں کروں گا وقت بچانے کے لیے، مطلب اور ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف رسول بھیجے، تو رب کہتا ہے کہ ہم نے رسول آپ سے پہلے بھیجے، پیچھے تو بھیجا ہی کوئی نہیں۔ سورہ آل عمران قل جاءکم رسل من قبلی بالبینات، سورہ آل عمران، میرے حبیب فرما دیں کہ رسول وہی تھے جو مجھ سے پہلے آئے، فرما دیں جو رسول تھے وہ بینات معجزات لے کر مجھ سے پہلے سب رسول آ چکے، جاءکم رسل، کل رسول آ چکے من قبلی، جنہوں نے آنا تھا مجھ سے پہلے آ چکے۔ پھر سورہ آل عمران میں اگلی آیت آگے فقد کذب رسل من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی۔ پھر سورہ انعام میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، رسول آپ سے پہلے آئے اور نہ ماننے والوں نے ان کا ٹھٹھا مذاق کیا۔ پھر فرمایا سورہ انعام میں قد کذبت رسل من قبلک، پھر فرمایا سورہ یوسف میں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم آپ سے پہلے لوگوں پر جنہیں نبی بناتے وحی کیا کرتے تھے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی بنایا نہ کوئی وحی بھیجی۔ سورہ رعد میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ رعد میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، سورہ نحل میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، پھر سورہ نحل میں فرمایا تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ نے اپنی قسم کھائی، اللہ نے کہا مجھے اللہ کی قسم، قسم نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اللہ کی قسم جتنے رسول بھیجنے تھے مصطفیٰ آپ سے پہلے بھیج چکے۔ سورہ نحل۔ الغرض سورہ حج وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، سورہ فاطر فقد کذبت رسل من قبلک، سورہ زمر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورہ انبیاء وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، سورہ بنی اسرائیل فرمایا سنت من قد ارسلنا من قبلک من رسولنا، فرمایا اللہ نے ہماری سنت یہ ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا کرتے تھے، اب آپ کے بعد تو بھیجنا اللہ کہتا ہے میری سنت ہی نہیں ہے، اللہ نے کہا میری سنت کا لفظ، میری سنت ہی نہیں آپ کے بعد بھیجنا کسی کو، میری سنت وہی ہے جو آپ سے پہلے۔ اور آخری آیت بتا کر 100 آیتوں میں سے چند نمونے کے طور پر بتا دی۔ خاص آیت ہے سورہ حامیم السجدہ، اس میں آیت نمبر 43 ہے، اس میں ارشاد فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، میرے حبیب جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے کوئی نئی بات نہیں کہی، وہی کچھ کہا گیا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا کرتے تھے۔ ما یقال لک، آپ سے اور کوئی نئی بات نہیں کہی گئی، وہی کچھ کہا گیا جو آپ سے پہلے رسولوں کے لیے کہا گیا۔ تو گویا اللہ پاک نے نبوت، رسالت، وحی ہر شے کے لیے کلیتاً
قبل کی شرط لگا دی، نبوت یا رسالت اور وحی یا حضور کی ذات سے متعلق یا من قبل حضور سے پہلے، اور بعد میں نہ کوئی نبوت نہ رسالت نہ وحی۔ ہاں بعد میں ایک شے ہے، وہ کفر و ارتداد ہے، وہ شیطنت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم ہے، اور اسی تجلی کر دی۔ تو سبحان، اس نے سوچا، وہ ایک اردو یا پنجابی میں کہتے ہیں سوئے ہوئے بچے کا کسی نے منہ چوما، کیا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ بچے نے دیکھا نہ ماں نے دیکھا، تو کیا پتا بھائی اس کو چوما ہے، اس کو پیار کیا ہے۔ اس کے کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ یہ بلا تشبیہ، تشبیہ نہیں ہوتی، مثالیں نہیں ہوتی، یہ تو صرف ایک نقطہ سمجھانے کے لیے یوں ہی دائیں بائیں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو بتا دیتا ہوں تاکہ نقطہ جلدی سمجھ میں آ جائے۔ مقصد کیا ہے کہ حسن بڑی عظیم شے ہے، بہت اونچی شے ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی جانے بھی تو صحیح، مجھے اگر کسی حسن کو کسی نے جانا ہی نہ تو کیا خبر کون کتنا حسین تھا، تو جب اس کے حسن کو، اس کا حسن سبحان کے درجے پر پہنچ گیا، اب نہ کوئی دیکھ سکے، نہ کوئی خوشبو سونگھ سکے، نہ کوئی جان سکے، نہ کوئی پہچان سکے، نہ کوئی چھو سکے، تو کیا پتا وہ سبحان کتنا حسین ہے؟ کس کو پتا ہے؟ بولیے بھئی، پتا چلنے کے لیے کوئی دیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، کبھی جھلک ہی دیکھی ہو، کبھی کوئی مہک ہی سونگھی ہو، کوئی خوشبو دیکھی ہو، کبھی کوئی پاس سے گزرا ہو، کبھی نقاب پلٹا ہو، کبھی کوئی قریب بیٹھا ہو، بھئی کچھ تو ہوا ہو تو پتا چلے کہ ہاں یہ حسن ہے۔ اس نے فرمایا ہنسی ہوں مگر میرا حسن سبحان ہے، تمہارے دیکھنے سے بھی پاک ہے، تمہارے سمجھنے سے بھی پاک ہے، تمہارے چھونے سے بھی پاک ہے، تو ہر شے سے بلند ہے۔ تو پھر سبحان کو خود خیال آیا کہ میں سبحان تو ہو گیا، تو کسی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جن لوگوں کو، یہ جو میری مخلوق ہے، میرے بندے ہیں، انہیں اب کیا پتا کہ کوئی سبحان ہے، اور سبحان کیسا ہوتا ہے، اور سبحان کے حسن کا رنگ کیا ہے، اور سبحان کے جمال کی کیفیت کیا ہے، اور سبحان کی جو شان سبحان ہے اس کے نظارے کیسے ہیں، کسی کو کیا پتا۔ اس نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ، اور لفظ فرمایا الذی۔ الذی ایک ایسا اشارہ ہے کہ اس میں غیبوبت ہے، غیاب ہے۔ الذی وہ، الذی کا معنی کیا ہے؟ وہ، تو جیسا سبحان ویسا وہ۔ اب وہ سے کیا پتہ چلے کون؟ میں نے کہا وہ، کسی کے سمجھ آئی ہے کون؟ بولیے نا، وہ کون؟ تو نہ سبحان سے کچھ کسی کو پتا چلا کہ کیسا ہے، نہ وہ سے خبر ہوئی کہ کون ہے۔ اب سمجھیے نا بات۔ تو اس نے چاہا کہ کوئی سبحان کا عکس بھی کسی میں آئے، اس کی خبر بھی کسی کو ہو۔ اس نے فرمایا تو پھر پاک ہے وہ، یہاں تک تو کسی کو کوئی خبر، پاک ہے وہ، یہاں تک کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، اندازہ نہیں تھا۔ اس نے پھر رات کو منتخب کیا۔ کیا؟ رات کو منتخب کیا، اس لیے کہ اگر سبحان میں غیاب ہے،
الذی وہ میں غیاب ہے، یعنی پتہ نہیں کسی کو چل رہا، تو پھر جو اس سبحان کا نظارہ جس میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اس لمحے کو چنا جائے کہ اس میں بھی پردہ رہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کیا اسرا جو لے گئی، کیا جو لے گئی۔ اب اسرا کا معنی ہے نکال کے لے گیا، کیا نکال کے لے گیا۔ تو کہیں کوئی تھا، کہیں کوئی تھا، تو وہاں سے نکال کے لے گیا، تو جہاں سے نکالا اس جگہ سے وہ منزہ ہو گیا۔ اس پوری آیت میں نکال کے لے جانے کا ذکر ہے، واپس پلٹ کر آنے کا ذکر نہیں، بس اس میں تنزیہ کا ذکر ہے۔ کیوں کہ اس کا عنوان سبحان ہے، اس کا عنوان سبحان۔ تو معراج کیا ہے؟ خالی جانا ہی جانا تھا، واپس آنا نہیں تھا؟ بولیے نا، معراج کا سفر کیا ہے؟ خالی گئے تھے، وہ اس کے پاس فقط گئے تھے، پلٹ کے آئے نہیں تھے۔ تو کبھی ایسا بھی واقعہ آپ نے سنا جس میں جانا بھی ہو آنا بھی ہو اور پورا مضمون بیان ہو جائے اور جانے کا ذکر ہو اور پلٹ کے آنے کی بات ہی نہ ہو؟ کبھی سنا؟ کوئی ایسا واقعہ بھی سنا جی؟ تو سفر معراج میں تو جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے، مگر یہ پوری آیت مضمون معراج کو بیان کرتی ہے، اس میں فقط لے جانا ہی ہے، واپس لانے کا ذکر ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مقصود سبحان کی جھلک ڈالنا، اس میں مقصود بس لے جانا ہے، کیا نکال کے لے جانا ہے۔ کہاں سے؟ اس جہاں سے جس جہاں سے منزہ کرنا، اس بشریت سے۔ اسرا بعبدہ لیلا، ایک تو لیلا رات ہو گئی، ایک تو لیلا رات ہو گئی، اور ایک جو میں نے پردے بتائے نا، اندھیرے کے پردے، تو جو اندھیرے کے پردے ہیں یہ انسان کی بشریت اور انسان کا بدن ہے۔ انسان کی بشریت، انسان کی مادیت اور انسان کا بدن، اور یہ ایک جسم ہے تو یہ بھی ایک لیل ہے، رات ہے، اور اس کو پھیلا دیں تو مادی کائنات بن جائے تو یہ بھی ایک رات ہے۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو جیسے اس نے اپنا نام نہیں بتایا کسی کو، وہ اس لیے جس کو چنا اور لے گیا اس کا بھی نام نہیں بتایا کسی کو، اپنے بندے کو۔ وہ کون تھا، یہ کون تھا، یہ ساری غیاب میں بات اس لیے کی تاکہ یہ اتنا راز ہے کہ اس کے اپنے بندے کی بات ہے، تو جو اس کے اپنے ہوں گے ان پہ راز کھل جائے گا، جو اپنے نہیں ہوں گے وہ تلاش میں سرگرداں رہیں گے۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، نکال کے لے گئی، کہاں سے؟ لیلن، رات کے پردوں میں سے، رات کے یعنی اس جسم کے پردوں سے نکال کے لے گئی، مادی پردوں میں سے نکال کے لے گئی، بشری پردوں میں سے نکال کے لے گئی، اور اس میں علائق ہیں بدن کے، اس میں خواہشیں ہیں، اس میں جسم ہے، خواہشیں ہیں، علائق ہیں، اس میں مختلف قسموں کی طلبیں ہیں، اس میں مختلف قسموں کی ضرورتیں ہیں، اور وہی ضرورتیں انسان کی کمزوریاں بن جاتی ہیں، وہی کمزوریاں بن جاتی ہیں۔ تو چونکہ محبوب میں سبحان کی جھلک پیدا کرنی تھی تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی
اپنے خاص بندے کو ان علائق بدنی اور علائق دنیا کی اس ساری اندھیری رات سے نکال کے لے گئی، نکال کے لے گئی۔ اور پھر جب نکال لیا علائق بدن سے، تو یہ کیفیت تو اس لے جانے سے پہلے بھی تھی کہ 40 دن غار ہرا میں رہتے تھے آقا علیہ السلام، اور 7 دن کے ستو اور کھانا لے جاتے تھے اور وہ بچ کے واپس آ جاتا تھا۔ تو 40 دن تو کھائے پیے بغیر پہلے بھی گزار کے آ جاتے تھے۔ تو یہ تو کیفیت اسرا بعبدہی سے پہلے بھی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ علائق تھے کتنے، علائق تھے کتنے۔ کچھ تو ولادت کے ساتھ ختم کر دیے، کچھ جب شک کے صدر ہوا اس پہ ختم کر دیے، وہ تو پے در پے ختم ہوتے رہے۔ تو علائق کا تو عالم یہ تھا کہ اگر 40 دن تھوڑے سے ستو یا تھوڑی سی روکھی روٹی بھی کھائے بغیر اگر جسم کا کچھ نہ بگڑے تو اس جسم کے علائق کیا ہوں گے؟ وہ تو جسم بھی نور کی مانند تھا، وہ جسم بھی لطیف تھا، وہ جسم بھی، وہ بدن بھی لطیف تھا۔ ایسا لطیف بدن تھا جسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ تو علائق سے پہلے ہی پاک تھا، وہ تو ایسا بدن تھا کہ اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس بدن میں کوئی کثافت ہو تو سایہ بنے، کثافت ہو تو بھئی یہ جو سایہ بنتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جسم کی کثافت اور مادیت ہوتی ہے، ایک پردہ ہوتا ہے، کثافت ہے، مادیت ہے۔ روشنی جب پڑتی ہے تو وہ جسم کی کثافت اس روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے سے روک دیتی ہے۔ تو ارد گرد چونکہ خالی ہوتا ہے وہاں سے روشنی گزر جاتی ہے، اور وہ کثافت والا بدن روشنی کو روک دیتا ہے۔ تو سر سے پاؤں تک جتنے حصے کو روشنی سے وہ روکتا ہے وہ اندھیرا بن جاتا ہے۔ اس اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں، اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اتنی لطیف ہو، شفاف ہو کہ روشنی اسی طرح گزر جائے جیسے ہوا اور فضا سے گزرتی رہتی ہے، تو پھر اس کا سایہ بولیے نہیں ہوتا، نہیں پڑتا سایہ۔ تو کثافت کا نام سایہ ہے۔ کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن جس کو علائق سے پاک کرنا ہے وہ تو پہلے ہی ایسا تھا کہ جس میں کثافت نام کی نہیں تھی اور روشنی گزر جاتی تھی، اور وہ تو بدن ہو کے بھی روشنی سے لطیف تر تھا۔ اور اسی کثافت کی وجہ سے جب پسینہ آتا ہے تو پسینے سے بدبو ہوتی ہے، اسمیل آتی ہے۔ تو وہ بدن تو علائق سے پہلے ہی اتنا پاک اور لطیف تھا کہ پسینہ اس بدن کو بھی آتا تھا، مگر اس سے تو ہوائیں اور فضائیں معطر ہو جاتی تھیں۔ تو وہ بدن اتنا لطیف تھا کہ یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی قریب نہیں آتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ نہیں یہ بدن ایسا نہیں کہ ان پہ بیٹھا جائے۔ ہر جگہ بیٹھتی تھی مگر اس بدن پہ بیٹھنے اور چھونے کی ضرورت نہیں کرتی تھی۔ بھئی اتنی سمجھ تو مکھیوں کو بھی تھی، جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی قریب نہیں آتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ نہیں یہ بدن ایسا نہیں کہ ان پہ بیٹھا جائے۔ ہر جگہ بیٹھتی تھی مگر اس بدن پہ بیٹھنے اور چھونے کی ضرورت نہیں کرتی تھی۔ بھئی اتنی سمجھ تو مکھیوں کو بھی تھی، اور وہ سمجھ آج کے انسانوں کو بھی نہیں ہے۔ اتنی سمجھ تو اس دور کی مکھیوں کو بھی تھی کہ یہ بدن عام بدن نہیں، یہ بدن عام بدن نہیں ہے، اس کو نہیں چھونا، اس کو نہیں چھونا۔ تو ہوائیں فضائیں معطر ہو جاتی تھی، سایہ
بدن کا پڑتا نہیں تھا، خوشبو اور مہک آتی رہتی تھی۔ تو بدن جس کو علائق سے، جس علائق والے بدن سے نکال کر سبحان کرنا ہے، اس میں تو علائق پہلے نہیں ہے، اور ایک بشری تقاضا اور انسانی زندگی کا جو پروسیس ہے، تقاضا ہے، اس کے تحت جو فضلات طیبات آتے تھے وہ پاک اور صاف آ جاتے تھے، اور وہ زمین پہ نہیں رہتے تھے۔ جو ہی فضلات طیبات آتے تو زمین کھول کے ان کو نگل جاتی اور وہاں خوشبو آتی، وہاں سے خوشبو آتی۔ تو نہ اس بدن کے فضلات تھے عام فضلات کی طرح، نہ اس بدن کا پسینہ پسینوں کی طرح، نہ اس بدن کی کثافت۔ اس بدن میں تو علائق تھے ہی نہیں، علائق تھے ہی نہیں، تو پھر لیلا کیسے، مراد کیسی؟ آپ سمجھ گئے؟ تو ہمارے اس دنیا اور کائنات کے اعتبار سے تو وہ روشن تھا، وہ روشن تھا، مگر چونکہ مقام سبحان پر نہ تھا تو مقام سبحان کے بالمقابل وہ لیل رات تھا۔ وہ جو اس کی شان سبحان ہے، اس کے مد مقابل وہ اس کو لیلا کہا، وہ بدن تھا۔ ہمارے حساب سے تو وہ بدن بھی نہیں تھا، بدن والوں کے حساب سے تو بدن بھی نہیں تھا، اس کائنات کے تقاضوں کے حساب سے وہ بدن نہیں تھا، مگر سبحان کے بالمقابل وہ بدن تھا۔ تو اس نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہنا اور بتانا کہ میرے پاس ہیں، اس بات کا اشارہ ہے کہ جو غیر ہیں ان کے لیے خزانہ بند ہے، اپنوں کے لیے کنجیاں موجود ہیں، جن کے لیے چاہتا ہوں کنجی لگا کے دے دیتا ہوں۔ مفاتح الغیب، کنجی کے دو ڈائریکشن ہوتے ہیں، اگر کنجی کو آپ اس طرف گھما دیں تو بند ہو جاتا ہے، اس طرف گھما دیں یا جیسے بھی ڈائریکشن ہو تو کھل جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنجی میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ جب غیر دیکھتا ہوں عام آدمی کے لیے تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب پیغمبر نبی اور پیارے آتے ہیں تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں۔ انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ بند بھی ہوتا ہے، انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ کھل بھی جاتا ہے۔ آیت کا تو یہ معنی ہے۔ تو یہ تو علم غیب عطا کرنے کا اشارہ دے رہی ہیں، یہ تو اشارہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا، سورہ اعراف میں وہ جب درخت کا پھل کھانے کا معاملہ ہوا تو پھر جب اتارا تو اتارنے لگے نا، اللہ پاک اتارنے کو حکم دیا تو اترنے لگے، تو جاتے ہوئے ایک بات کہ آدم ذرا رک جائے، ایک بات سنتا جا۔ ناراضگی ہو رہی ہے نا، ناراضگی ہو رہی ہے اور حبوط ہو رہا ہے، زمین پر اتارا جا رہا ہے، آپ اتر جائیں، آپ زمین پر جا رہے ہیں۔ اتر کے نیچے جانے لگے تو ساتھ بلا کے کہتے ہیں آدم تمہیں کہا نہیں تھا بھئی یہ پھل نہ کھانا، اور آدم تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، اس کے جال میں نہ آنا۔ اب آپ ایمان سے کہیے، کسی کو سزا دے کے اگر معاذ اللہ دھتکارنا مقصود ہو اور سزا دے کے بھگا دینا مقصود ہو تو اسے روک کر پیچھے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ ہائے ہائے، بھئی سزا دے دی، نکال دیا، نکال دیا، کوئی روک کر کہتا ہے تمہیں بتایا نہیں تھا بھئی یہ نہ کھانا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، پرلے درجے کا دشمن ہے شیطان، ان کے جال میں نہ آنا۔ باری تعالیٰ بتایا تھا۔ پھر اترنے لگے، فرمایا ذرا ایک اور بات تو سن جائے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر مجھ سے معافی مانگنی ہو تو یہ کلمات بھی بتا دیتا ہوں۔ ہائے ہائے، تو آدم علیہ السلام سزا میں اشارہ مغفرت پا گئے، ہائے تھی سزا، اور اس میں اشارہ محبت پا گئے، اشارہ بھئی درخواست کا طریقہ بھی لکھا دیتا ہوں، اس طرح کر کے لکھنا نا اور ڈال دینا، قبول ہو جائے۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس طرح درخواست لکھ کے ڈال دینا تو قبول ہو جائے گی۔ جی سزا جا رہی ہے، جنہیں یہ سزا نظر آ رہی ہے وہ سزا میں ہی گم ہیں آج تک۔ جنہیں سزا نظر آئی وہ آج تک سزا میں ہی گم ہے کہ معاذ اللہ غلطی ہوئی سزا دے دی۔ اپنی اپنی عقل ہے، پتہ نہیں یہ ہماری الٹی ہے یہ اوروں کی الٹی ہے، کسی کی تو الٹی ہے، تو کئی تو سزا میں گم ہیں۔ اور جب ہم اس مقام کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم مجھے تو سزا میں عطا نظر آتی ہے، سزا میں عطا نظر آتی ہے۔ تو مقصد ہے کہ ایک جملہ ایسا بولا جاتا ہے، مضمون ایک اور ہوتا ہے پر دوسرا اشارہ بھی اس میں دے دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات شریعت میں فقہ میں کہتے ہیں عبارت النص، ایک ہوتی ہے اشارت النص، اور دلالت النص اور اقتضاء النص اور کئی ہوتے ہیں۔ تو عبارت النص تو یہ ہے کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں رکھی ہے، یہ تو ہے عبارت النص۔ اور اشارت النص ہے چونکہ مفاتح الغیب کہا، ترجمہ اگر کر لیں تو غیب کو کھولنے والے آلے، یہ معنی ہے اس کا۔ لفظ کنجی نہ کہیں، اصل عربی لغت پر آ جائیں۔ کیا بھئی کنجی تو آپ نے بنا لیا نا اردو زبان میں لفظ، یہ تو آپ کا ہمارا لفظ ہے نا، کنجی چابی چھوڑ دیں، نہیں عرب میں چلے جائیں، عربی لفظ ہے قرآن کا مفتاح۔ عرب تو کنجی نہیں کہتے، وہ تو مفتاح کہتے ہیں۔ مفتاح کس سے ہے؟ فاتحہ سے۔ آپ اصل لغت پہ آ جائیں نا، مفتاح کس میں سے ہے؟ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کھول دینے والی سورت، سارے راز کھول دینے والی سورت فاتحہ۔ اور فاتحہ کھولنا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے بڑی بڑی عظیم فتح کا راستہ آپ کے لیے کھول دیا۔ فاتحہ سے مفتاح، فاتحہ سے فاتح، فتح کرنے والا، یعنی کلوں کے دروازے کھول کر اندر داخل ہو جانے والا۔ اس سے مفتاح، اس سے مفتاح، تو مفتاح کا معنی وہ آلہ جو کھول دے، وہ آلہ جو کھول دے۔ اور اس مفتاح کی جمع مفاتح، اور جمع منتہی الجموع مفاتیح۔ یہاں تو صرف جمع ہے مفاتح، یہاں چھوٹا جمع ہے، چھوٹا، اس سے بڑا جمع ہے کیا؟ مفاتیح۔ اس پر ساری جمعیں ختم ہو جاتی ہیں، منتہی الجموع کہتے ہیں عربی میں، صرف اور نحو اور گرامر کے اندر، لغت کی زبان میں تو وہ مفاتیح ہے۔ یہاں تو مفاتح کا ذکر کیا نا، اور حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے، کس کتاب میں ہے یہ؟ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث، ضعیف نہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ یہاں تو فرمایا نا کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمھا الا ہوا، اور کوئی نہیں جانتا ان کو کہ کہاں ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سنایا کن کو جا رہا ہے؟ یہ تو کفار سے خطاب ہے، ہائے، یہ کو مومنوں کو سنائی جا رہی ہے بات، ہائے ہائے، یہ تو جھٹلانے والوں کو بتایا جا رہا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، دین کے دشمنوں کو، ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو کہانوں کے پیچھے جاتے، یہ بات تو چوروں کو بتائی جا رہی ہے، جو خزانہ لوٹنے کی تلاش میں ہے کانوں کے ذریعے، کہ یہ بھی پتہ چل جائے۔ یہ چوروں سے کنجیاں چھپائی جاتی ہیں، اپنوں کو تو کنجیاں دے کے آدمی چلا جاتا ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کنجی کی حقیقت کیا ہے، کہ کسی سے چھپائی جاتی ہیں، چوروں سے، غیروں سے، اپنوں کو تو دی جاتی ہیں، جس سے خطرہ اس سے چھپا رکھتے ہیں، اور جو اپنے ہوتے ہیں ان کے تو ہاتھ میں گچھے ہوتے ہیں۔ اور مفاتح، غیب کی کنجیاں، کیا کوئی اتنے الگ الگ صندوق ہیں جو کنجیاں کہنے کی ضرورت تھی؟ بھائی وہ ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں نا کئی کنجیاں، ایک ایک ہر ایک کو دے دی جاتی ہے، اللہ، ایک ایک ہر ایک کو دے دی جاتی ہے، ہر پیغمبر کو اس کی ضرورت کے مطابق خزانے کی کنجی دے دی، اور مصطفیٰ کو ساری دے دی۔ اب
چوروں سے خطاب کیا، کافروں سے خطاب کیا، غیروں سے، دشمنوں سے خطاب کیا، فرمایا لا یعلمھا الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ ہم نے پوچھا حدیث کے ذریعے آقا علیہ السلام کبھی بتا دیں کہ کسی کو دیتا بھی ہے، کسی کو اللہ نے دی بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا امت کے لیے، چونکہ امت نے پوچھا ہے نا تو امت کو اپنوں کو بتا دیا۔ فرمایا ایک روز میں سویا تو اللہ پاک نے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر، ہوتی تو مفاتیح خزائن الارض، حدیث پاک کے لفظ، اللہ پاک نے زمین کے خزانوں کی مفاتیح جمع منتہی الجموع ساری چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ اے محبوب جس کو جتنی چاہتے ہو عطا کر دو۔ محبوب ساری چابیاں آپ کے پاس ہیں، باطنی بھی زمین کے خزانے، ظاہری بھی اسلام کے عمراء کو دے دو، سلاطین کو دے دو، سلطان محمود غزنوی کو دے دو، وہ فتوحات کرتے چلے جائیں تو جتنے خزانے ہیں چابیاں دے دی۔ کیا؟ اور ابو الحسن خرقانی کو بھی دو، یہ بھی کس میں؟ کئیوں کے پاس وہ چابیاں ہیں دوسری، کئیوں کے پاس باطنی چابیاں ہیں۔ ایسوں کو بھی دے دو کہ 17 حملے کیے سلطان محمود غزنوی نے، وہ چابیاں ہیں نا زمین کے خزانے کی، فتوحات کی چابیاں۔ سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا، آخری حملہ 16 کر چکے ہیں، 16 پریشان ہیں، رات کو رو پڑے، گر گڑا گئے کہ باری تعالیٰ اب تو سکت نہیں رہی حملے کی، آخری حملے کی تیاری ہے، یہ تو لشکر اسلام شکست کھا جائے گا، کفر کی فتح ہو جائے گی، مار کر ختم ہو جائے گا، کیا کریں؟ فرمایا رات کو نکل، تیرے اپنے لشکر میں ہی ایک سپاہی ہے، وہ چابیوں والا ہے۔ ہائے ہائے کہ اب کیا کیا بتائیں کسی کو جنہوں نے یہ قصہ ہی نہیں دیکھا چابیوں کا، خالی لفظ ہی پڑا سنا ہے۔ وہ چابیوں والا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا چابی والا ہے نا، پہچان یہ ہے، دیکھنا رات کو آندھی آئے گی، خیمے چراغ ہیں، مٹی کے دیے ہیں، سارے بجھ جائیں گے، تو اس کا چراغ نہیں بجھے گا، تلاوت کر رہا ہوگا، جس کا چراغ آندھی نہ بجھا سکے، آندھی جس کا چراغ نہ بجھا سکے، وہ چابی والا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خمدہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور جن کے دیے میں اسی چراغ کی لو آ جاتی ہے وہ بھی آندھیوں سے نہیں بجھتے اور پھونکوں سے نہیں بجھتے۔ تو فرمایا آندھی آئے گی چراغ نہیں بجھے گا، پہچان لینا یہی چابی والا ہے۔ بس نکلے رات کو، حضرت ابو الحسن خرقانی کا خیمہ تھا، ہم خرقان بھی حاضر ہوئے ان کے دربار سے، بستام گئے پھر خرقان گئے، وہ منظر تھا۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی ان کے قدموں پہ گر پڑے جا کر، حضرت جی مہربانی کر دیں، کرم کر دیں۔ اب وہ فوجی سپاہی ہے اور سلطان محمود غزنوی بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، فل اتھارٹی ہے، سلطان ہے، یہ سپاہی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے وہ دنیا کو مغالطے میں رکھنے کے لیے سپاہی بن کے بھرتی ہو جاتے ہیں، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں۔ تو قدموں میں گر پڑے، وہ کہنے لگے جی یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو گنہگار ایک سپاہی ادنا صاحب کا ملازم ہوں۔ انہیں کہا نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات سمجھ میں، اب بات ملازمت کی نہیں، میں ملازم ہوں، ملازم میں ہوں، سلطان آپ ہیں۔ بار صورت اصرار کیا، وہ جان گئے کہ پکا ہو گیا ہے، یہ پکا ہے، اب چھوڑے گا نہیں، بڑا ٹالا، بڑے بہانے بنا، وہ چھوڑے گا نہیں۔ آپ نے اپنا قمیض اتار کے دے دیا، کہا یہ قمیض لے جاؤ اور جا کے اللہ کے حضور 2 نفل پڑھ کے سجدہ کر کے قمیض مصلے پہ رکھ لینا اور اس کا واسطہ دے کر اللہ سے فتح مانگ لینا۔ تو پھر چابی والے تو ایسے ہوتے ہیں، چابی والے تو ایسے ہوتے ہیں، اس قمیض کا واسطہ دے کر مانگ لینا جو مانگنا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے آ کے حضرت ابو الحسن خرقانی کا قمیض مصلے پہ رکھ لیا اور سجدہ اللہ کے حضور کر کے، عبادت کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، عرض کیا مولا اس اپنے محبوب فقیر کے قمیض کا صدقہ سومنات کے مندر اور اس قلعہ کی فتح عطا کر۔ صبح حملہ کیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ مبارک دینے کے لیے پھر آئے حضرت ابو الحسن خرقانی کی خدمت، مبارک دینے آئے۔
تو حضرت ابو حسن خرقانی مسکرا کے معلوم ہے کیا کہتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کو کہتے ہیں کہ جو قمیض دیا تھا ارزاں فروخت آئی، سلطان قمیض بڑا سستا بیچ دیا، تو نے قمیض بڑا سستا بیچ دیا، ایک کلا کی فتح مانگی، جب قمیض رکھ ہی لیا تھا تو سارے ہندوستان کی فتح مانگتا، آج وہ مل جاتی، سستا بیچ دیا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے چابیاں عطا کر دی، پھر حضور وہ چابیاں امت کو دیتے ہیں، جتنی جس کو چاہتے ہیں، جس کو جتنی سلطنت دیتے ہیں اتنی چابیاں دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نظام ہے، یہ گچھے ہیں چلتے رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ مفاتیح الغیب کا مالک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ مالک ہے، عطا کی منع نہیں کی، مالک ہونے کی بات ہے، مالک وہی ہے جس کو چاہے دے دے۔ تو چابیوں کا ذکر اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ غیب ایسا خزانہ نہیں جو کھل نہیں سکتا، غیروں کے لیے بند رہتا ہے اور اپنوں کے لیے وہ کھولتا ہے۔ اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں، اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں۔ نباؤن اس کا معنی ہی غیب کی خبریں دینا، نبوت نباؤن سے ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے غیب کی خبریں دینا، اور نبی کا لغوی معنی یہ ہے جو غیب کی خبر دے۔ اب اندازہ کر لیں، یہ تو بات ہی اسی علم غیب اور خبر غیب سے ہوتی ہے شروع۔ اور چابیاں کیوں فرمائیں؟ وہ اس لیے فرمائیں تاکہ یہ علم غیب وہ خزانہ ہے کہ از خود کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو جس کو اللہ دینا چاہتا ہے اس کو عطا فرما دو، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ اشارہ اس طرف فرمایا اللہ رب العزت نے۔ آپ اس پر دو قرآن مجید کی آیتیں تصدیق کے لیے اور ذہن میں رکھ لیں۔ آل عمران آیت نمبر 179 179 اور دوسری آیت سورہ جن الجن آیت نمبر 26 اور 27۔ اب چار آیتوں کا اکٹھا مطالعہ کروا دیا نا، دورے میں آ گیا، جن 26 27۔ اب یہ دو آیتیں آپ نے پڑھ لی، اب ان دو آیتوں کو بھی پڑھ لیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ پاک کی اے لوگو، عوام سے خطاب ہے، اے لوگو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر لیطلعکم علی الغیب، کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ اب وہی بات آ گئی نا جو میں نے کہی عنده مفاتیح الغیب، کہ جن کو مطلع نہیں کرنا ان کے لیے خزانہ بند ہے، چابیاں اللہ کے پاس، کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے ان کے لیے چابیاں اللہ کے پاس بند۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور جنہیں غیب پر مطلع کرنا ہوتا ہے، یہ بھی سن لو، یہ بھی نہیں کہ کسی کو نہیں کرتا، نہیں، تمہارے لیے بند ہے، عوام کے لیے، مگر اللہ غیب کے لیے کیا برگزیدہ لوگوں میں رسولوں سے جنہیں چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، انہیں پھر اپنے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، ان کے لیے خزانہ غیب کھول دیتا ہے۔ تو رسولوں کے لیے اطلاع علی الغیب فرمایا، کیا ٹرم ہے؟ اپنے لیے یاد رکھ لیں، فرمایا عالم الغیب، وہ آگے آیت آ رہی، اپنی شان فرمائی عالم الغیب، اور اطلاع علی الغیب یہ اللہ کی شان نہیں، کیونکہ اللہ کو کون اطلاع دے سکتا ہے؟ مطلع علی الغیب مخلوق کے لیے، عالم الغیب اللہ کے لیے۔ تو فرمایا اصلاً غیب کا علم میرا خزانہ ہے، میرے پاس ہے، چابیاں میرے پاس ہیں، اور عام لوگوں پر ان کو نہیں کھولتا، اور جن کو دینا ہوتا ہے انہیں رسولوں میں سے منتخب کر لیتا ہوں۔ تو اطلاع علی الغیب رسولوں کا خاصہ ہے، رسولوں کا خاصہ ہے، یہ خاص رسولوں کے لیے کہ وہ غیب پر مطلع کیے جاتے ہیں۔ اور کیوں ایسا فرمایا کہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا اور صرف رسولوں کو کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر تمہیں بھی غیب دینا شروع کر دوں عوام کو، یہ باقی آیتیں کفار، مشرکین، ان کے کاہن اور عوام کے لیے ہیں۔ فرمایا اگر غیب کا علم، یہ خزانہ علم غیب اگر میں عوام کے لیے بھی کھول دوں اور ہر کوئی اپنے ذرائع سے کسی نہ کسی سبیل سے اس تک پہنچ جائے، اور پھر رسولوں پر بھی یہ فرشتے کے ذریعے اتار دوں اور رسولوں کے دل میں بھی یہ ڈال دوں،
تو پھر تمہارے اور رسولوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ امتیاز تو ہے ہی علم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سے بڑا امتیاز اور فرق تو میں نے رکھا ہی علم کا ہے۔ سب سے بڑی عظمت کی بنیاد تو ہے ہی علم، اور یہی علم اگر میں عام پر بھی کھول دوں، عوام پر، اور رسولوں کو بھی اتاروں، تو وہ تو ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرنے لگ جائیں گے۔ ایک تو اس وجہ سے تقسیم کر دی، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 1، یا یوں ہی کہہ لیں کہ اس آرٹیکل کے دو کلاسز ہیں۔ کلاس 1 کہ لوگوں تم پر اللہ اپنا خزانہ علم غیب نہیں کھولتا، تمہیں اطلاع نہیں دیتا، اور کلاس 2 ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور یہ بھی نہ سمجھنا کسی کو نہیں بتاتا، نہیں، رسولوں کو عطا کرتا ہے، انہیں چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، وہ مجتبی ہوتے ہیں اللہ کے، انہیں مطلع کرتا ہے۔ تو دو کلاسز ایک ہی آیت میں آ گئی، اور اس کی وجہ یہ تاکہ جب بھی کسی کو علم الہی تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو وہ رسولوں کے محتاج ہو۔ اس کی وجہ یہ ان سے بند کر دیا، چابیاں اللہ نے رکھ لی، رسولوں کو مطلع کر دیا۔ یہ فرق اس لیے کیا کہ مخلوق کو جب علم الہی سے اکتساب فیض کی حاجت ہو، اور مغیبات الہیہ پر ایمان لانے اور جاننے کی حاجت ہو، اور اس خزانہ علم عظیم اس سے اکتساب کی حاجت ہو، تو وہ دیکھیں سارے دروازے بند ہیں، ان کی محتاجی دروازہ رسالت کی ہو، وہ رسولوں کی بارگاہ میں آئیں اور یہاں سے ان کو ملے۔ اور بے شک ملتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، رسول بتاتے ہیں، اور رسول کے بتانے پر پھر وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو محتاج بنایا اللہ پاک نے عوام کو۔ اب اس کے بعد دوسری آیت الجن کی، فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ ایک ترجمے میں یہ بھی لکھا گیا کہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، واقف نہیں کرتا، مگر اس سے بھی اعلیٰ اور صحیح ترین ترجمہ یہ ہے فلا یظہر علی غیبہ، یظہر اظہار باب افعال میں سے ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، غالب کر دے۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ کسی کو اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا، یعنی کسی کو اپنے غیب کا مالک نہیں بناتا، کسی کو اپنے غیب کا متصرف نہیں بناتا، اپنا غیب کسی کے ہاتھ میں دست تسلط میں نہیں دیتا۔ نفی تو اس چیز کی ہو رہی ہے، اس کی نفی کہاں ہے کہ وہ کسی کو عطا نہیں کرتا، اس کا تو ذکر ہی نہیں۔ اور عطا کا سن لیں، کسی کو اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا، مگر الا من ارتضی من رسول، اس علم غیب کی نعمت دینے کے لیے رسولوں میں سے جنہیں چن لیتا ہے ان کو عطا کرتا ہے، رسولوں کو مستثنا کر دیا، الا من ارتضی، مگر جن کو چاہ لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ من رسول، رسولوں میں سے ان کو غیب عطا فرما دیتا ہے۔ چونکہ انہیں غیب عطا نہ فرمائے تو ان کی نبوت اور رسالت ہی نہیں بنتی، باب نبوت ہی نہیں کھلتا، باب رسالت ہی نہیں کھلتا۔ انہیں تو غیب دیتا ہے، کیونکہ غیب انہیں دینے ہی کا نام نبوت اور رسالت ہے۔